تعظیم میں اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ تعظیم میں اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا حرام، کسی کی عبادت جائز ہے۔ لیکن اب مشکل کہاں پر آتی ہے؟ مشکل وہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تعظیماً کسی کو سجدہ کر لیا جائے تو، تعظیماً کسی کے آگے جھک جائیں تو، یہ ہے نا سوال، یہ یاد رکھیے گا، حتیٰ سجدہ تعظیمی بھی اس سجدے کی عبادی جو کیفیت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، لہذا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ اب جیسے میں نے یہ بات کی، یقیناً بہت سارے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ حضرت آدم کے سامنے کیا ہوا، پھر دوسرا سوال حضرت یوسف کے سامنے بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ کیا تھا، ہے نا فوراً سوال۔ تو میں اس کے اوپر ایک سوال کروں گا کہ ہم تو بظاہر جو سجدہ کرتے ہیں وہ کالے پتھر کے ایک مکان کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، تو کالا پتھر کا ایک مکان ہی ہے نا خانہ کعبہ، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ اب بڑا ایک عجیب سا سوال ہے، ایک عجیب سا سوال، وہ یہ ہے کہ کبھی غور کیا آپ نے کہ اگر ہندو ایک کالے سے پتھر کے سامنے جس کے اوپر وہ دودھ ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، وشنو، اپنے بھگوان وشنو، وہ بھی کیا ہوتا ہے، کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ دودھ ڈالتے ہیں، ہندو اگر کالے پتھر کو سجدہ کرے تو کافر، میں اگر کالے پتھر کو سجدہ کروں تو مومن، تو فرق کہاں پر ہے؟ وہ کالے پتھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو کافر، عین اسی حالت میں میں کالے پتھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں تو مومن، تو فرق کہاں پر ہے؟ دو فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے عزیزان من کہ ہم کالے پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، کو خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا، خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب جس کے بھی ذہن میں یہ کہ میں کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو وہ کریکشن کر لے، کیونکہ یہ کفر ہے۔ خانہ کعبہ صرف سجدے کی ڈائریکشن کو معین کرتا ہے۔ یہی بات شیطان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آدم کو سجدہ کرانے کا مطلب آدم کو مسجود بنانا نہیں تھا، مسجود صرف پروردگار ہے، آدم صرف ڈائریکشن آف سجدہ تھا۔ آدم کیا تھا؟ صرف ڈائریکشن آف سجدہ تھا، صرف ڈائریکشن آف سجدہ تھا۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پروردگار اس نے جب ڈائریکشن آف سجدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو نے اسے رجیم کہہ کر نکال دیا نا، کیوں؟ اس نے تیری ڈائریکشن آف سجدے کو انکار کیا تھا۔ اب آ جاتا ہوں میں خانہ کعبہ پر۔ خانہ کعبہ اس سے پہلے کہ خانہ کعبہ بنے کسی کا زچا خانہ بنا؟ تاریخ موجود ہے نا، میں کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا۔ امام علی کا زچا خانہ بنا تو ڈائریکشن آف سجدے سے اگر کوئی بغض رکھے تو شیطان کہلاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا تعلق بھی کسی سے ہے، خانہ کعبہ نہیں لیکن اس میں پیدا ہونے والے سے اگر کوئی بغض رکھے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ لہذا حضرت یوسف مسجود نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ڈائریکشن آف سجدہ ہے، ورنہ سجدہ کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ لہذا اب بعض بچے سوال کرتے کہتے ہیں ہم زیارت پر گئے اور ہم زری کی طرف، اگر سامنے زری ہے اور میں سجدہ کروں تو کیا میرا سجدہ باطل ہو جائے گا؟ اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں اس زری کو سجدہ کر رہا ہوں، سجدہ باطل۔ لیکن اگر اسی سجدے کے دوران آپ نے یہ سوچا کہ پروردگار میرا سجدہ تو ناقص ہے، تیرے کعبہ اور میرے سجدے کے درمیان میں اس صاحب قبر کو وسیلہ بناتا ہوں، تو یہی سجدہ معراج عطا کرتا ہے، یہی سجدہ معراج عطا کرتا ہے۔ یہ فرق ہے سجدوں میں۔ لہذا عبادت صرف اللہ کی ہے، لیکن تعظیم کا جو مقام ہے اللہ نے مختلف مقامات تعظیم بیان کیے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ اپنے حبیب کی تعظیم کے بارے میں بات کرتا ہے، ایک مقام پر ماں باپ کی تعظیم کی بات کرتا ہے، ایک مقام پر آ کر شعائر کی تعظیم کی بات کرتا ہے۔